الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یسخن فی الارض تريدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ۔ جنگ بدر میں کچھ کافر مارے گئے تھے، کچھ پکڑے گئے تھے، 70 مارے گئے، 70 پکڑے گئے۔ جو کافر گرفتار ہوئے ان کے بارے کیا فیصلہ کیا جائے؟ چھوڑا جائے، فدیہ لیا جائے، قتل کیا جائے؟ یہ میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں ہر کسی نے اپنی رائے دی۔ یہاں جنگ بدر کے حوالے سے یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مشاورت میں یہ طے کیا فدیہ لیا جائے۔ میں تھوڑا سا اس کے بارے میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جنگ بدر ہوئی کیوں تھی۔ جنگ بدر کیا صحابہ نے کافروں کے ایک تجارتی قافلے پہ حملہ کیا تھا؟ اصل میں تو یہی سٹوری ہے کہ تاجر جا رہے تھے مکے سے شام کی طرف، جاتے ہوئے مسلمانوں نے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ اس کو غزوۃ العشیرہ یا غزوۃ العسیرہ کہتے ہیں۔ جاتے ہوئے ابو سفیان بچا کے نکل گیا، نہ گرفتار ہوئے۔ واپسی آنے لگے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جاسوس راستے میں تھے، تو انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ ان کو گرفتار کیا جائے۔ 40 آدمی قافلے کے ساتھ تھے۔ ان 40 آدمیوں کو پکڑ کر ان کا مال لوٹ لیا جائے، یہ کوشش کی گئی۔ قافلہ تجارت کے لیے گیا تب بھی مسلمانوں سے نکل گیا تھا، مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ واپس آیا تب بھی مسلمانوں کے ہاتھوں نہیں چڑھا۔ اب یہاں ایک دو سوال ہیں جن کا میں ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ تجارتی قافلے جو جا رہے تھے ان کو روکنا کیا یہ اچھا عمل ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ تجارتی قافلہ کیوں تھا؟ یہ تجارت انہوں نے پیسہ جمع کیا تھا، چندہ جمع کیا تھا مکے کے کافروں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے۔ یہ اس پیسے کو بڑھانے کے لیے کہ یہ پیسہ کم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ہم جنگ نہیں لڑ سکیں گے، اس پیسے کو تجارت میں لگائیں، بڑھائیں، جب بڑھ جائے گا تو مسلمانوں پہ حملہ کریں گے۔ تو جو پیسہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونے کے لیے بڑھایا جا رہا ہے اس کو قبضے میں لینا یہ تو ٹھیک تھا۔ نمبر 2، یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کیا مسلمان کافروں کو لوٹ رہے تھے؟ نہیں، صحابہ لوٹتے نہیں، یہ ان کے ساتھ ایک اعلانیہ جنگ تھی۔ اعلانیہ جنگ کی وجہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جس کا نام ہے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خزرج قبیلے کے سردار تھے۔ ان کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد یہ بھی باتیں چل رہی تھیں نبی کا جانشین حضرت سعد بن عبادہ ہو، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جگہ پر۔ مانا کہ اتنا پائے کے صحابی تھے جن کو آپ کا جانشین بنانے کے بارے سوچا جا رہا تھا۔ یہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے مکے میں عمرہ کرنے کے لیے۔ کب؟ ہجرت کے بعد۔ جب ہجرت کے بعد وہاں عمرہ کرنے کے لیے پہنچے تھے تو وہاں کیا دیکھتے ہیں؟ وہاں مسلمانوں پر پابندی ہے، کوئی مکے میں آ کر بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتا، عمرہ نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنے دوست کو تلاش کیا جو دور جہلیت میں ان کا دوست تھا، اس کا نام تھا امیہ، جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ پہ ظلم کرنے والا امیہ بن خلف۔ امیہ دوست تھا، اس دوست کے پاس پہنچا کہ پرانی دوستی یاد دلا کر کہ مجھے لے چلو، عمرہ کراؤ۔ عرب کے اندر یہ بات چلتی تھی کہ ایک آدمی پناہ دے دے تو اس کی پناہ مانی جاتی تھی۔ ایک آدمی کہہ دے کہ یہ میرا مہمان ہے، اس کو کچھ نہ کہو، تو کافر بھی اس کی لاج رکھتے تھے۔ اسلام نے بھی اس کا حکم دیا ہے کہ
کچھ نہ کہا جائے۔ حضرت ام ہانی نے فتح مکہ کے موقع پر ایک غیر مسلم کو پناہ دی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں میں اس کو قتل کروں گا۔ حضرت ام ہانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئی تھی، کیا عورت کی پناہ نہیں چلے گی؟ عورت کسی کو پناہ نہیں دے سکتی؟ آپ نے فرمایا اجرنا من اجرتے، جس کو تو نے پناہ دی اس کو ہم نے بھی پناہ دی ہے، تیری پناہ چلے گی، تیری بات مانی جائے گی۔ تو اس بنیاد پر سعد بن عبادہ کو امیہ نے کہا کہ میں تجھے عمرہ تو کرواتا ہوں لیکن تھوڑا سا مجھے موقع یوں دے کہ اس وقت آپ کو لے جاؤں گا جب مکے کے سارے لوگ نیند میں ہوں گے، کیلولے میں ہوں گے، دوپہر کے وقت سب سو جائیں گے، ابو جہل بھی سو جائے گا، اس وقت تجھے لے چلوں گا۔ تو اس وقت جب حضرت سعد بن عبادہ دوپہر کے وقت نیند کے وقت طواف کر رہے تھے، اتفاق ایسا ہوا کہ ابو جہل آن کھڑا ہوا ان پر۔ ابو جہل آ کر پوچھتا ہے من ھذا، یہ کون ہے؟ اچھا یہ خزرج قبیلے کا سردار مدینے سے آیا ہے، ہمارے بھگوڑوں کو انہوں نے پناہ دی ہے، ہمارے قریشیوں کو انہوں نے پناہ دی ہے۔ اچھا یہ تو ہمارے دشمن ہیں، ہمارے دشمنوں کو انہوں نے پناہ دی ہے تو ان سے ہماری جنگ ہے، یہ یہاں امن کے ساتھ عمرہ کرتا رہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ غصے میں آ گئے۔ جس طرح وہ باتیں کرتا گیا ابو جہل، اس کے جواب میں حضرت سعد بھی ان کو کھری کی کھری سناتے گئے۔ ابو جہل جب جواب نہ دے پایا تو اس کا ساتھی امیہ کہنے لگا لا ترفع صوتک علی ابی الحکم، اے میرے دوست، امیہ کہہ رہا ہے اے میرے دوست لا ترفع صوتک علی ابی الحکم، یہ ابو جہل اس کی کنیت ان کے چاہنے والوں نے رکھی تھی ابو الحکم، داناؤں کا باپ۔ داناؤں کے باپ کے سامنے اپنی آواز اونچی نہ کرو، یہ تو داناؤں کا باپ ہے ابو جہل۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو تم نے حکمت کا باپ کہا، یہ تو جہالت کا باپ ہے، جہلوں کا باپ ہے، اس کے سامنے آواز بلند نہ کر۔ جب یہ دوست نے دوست کو کہا تو حضرت سعد کو اپنے دوست پر غصہ آیا، ابو جہل کو چھوڑ دیا، اپنے دوست کی طرح مخاطب ہوئے، فرمانے لگے کہ تو اس کی فیور کر رہا ہے، اس کی فیور؟ میں نے صادق و مصدوق پیغمبر سے سنا تھا کہ تیرے قتل کا سبب یہی ابو جہل بنے گا، تجھے یہ قتل کروانے کے لیے لے جائے گا، یہ تجھے قتل کروائے گا۔ آگے حضرت سعد نے وہاں کھڑے کھڑے اعلان کر دیا کہ اے ابو جہل اگر تو یہاں مجھے عمرہ نہیں کرنے دے گا تو میرا اعلان بھی سن لے، تیرا جو تجارتی قافلہ شام کی طرف جائے گا ہم بھی مدینے سے نہیں گزرنے دیں گے، ہمارا بھی اعلان ہے، مکے میں آپ ہمیں نہیں آنے دیں گے تو ہم مدینے میں آپ کو نہیں آنے دیں گے۔ یہ اعلانیہ جنگ تھی، کوئی محض ڈکیٹی نہیں تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے وہاں اعلان کر دیا تھا۔ آپ خود دیکھیں، آبائی زمین ہو نبی اور نبی کے صحابہ کی، کافر کہیں نہ رہو ہجرت کر کے مدینے چلے جاؤ، اور یہاں ایک مشترکہ قبلہ ہو، کعبہ ہو جہاں حج ہوتا ہے، عمرہ ہوتا ہے، طواف ہوتا ہے، یہ مشترکہ عبادت گاہ ہو، مکے کے کافر کہیں کہ یہاں نبی اور نبی کے صحابہ نہیں آ سکتے تو پھر ان کے ساتھ اعلان جنگ نہ کیا جائے تو اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں اعلان کر دیا تھا۔ یہاں میں اس بات کا تو ازالہ کر چکا ہوں کہ یہ اعلانیہ جنگ تھی، محض ڈکیٹی نہیں تھی۔ لیکن دوسری بات جو چل نکلی وہ امیہ، کچھ باتیں سنی، حضرت سعد ناراض ہو کر چلے گئے، امیہ اپنے گھر چلا گیا۔ امیہ نے اپنی بیوی کو جا کر کہا الم تسمعی ما قال لی اخی الیثربی، صحیح بخاری کے الفاظ، اے میری گھر والی کیا تو نے سنا ہے میرے یثربی بھائی نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا میں نے تو نہیں سنا، بتاؤ کیا کہا اس نے؟ کہتا ہے کہ اس نے کہا ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ امیہ کو قتل کروانے والا، سبب بننے والا ابو جہل ہے، بیوی کافرہ خامد بھی کافر، حضرت امیہ پر، حضرت بلال پر ظلم کرنے والے، حضرت بلال پر ظلم کرنے والے، بیوی کافرہ کہتی ہے واللہ ما یکذب محمد اذا حدث، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ محمد جب بھی بولتا ہے سچ بولتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، والفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت تو اس بات میں ہے کہ دشمن بھی گواہی دے۔
کافرہ کہتی ہے واللہ ما یکذب محمد اذا حدث صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب جنگ بدر ہونے لگی، جنگ بدر کے لیے ابو جہل نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، امیہ نے کہا میں نہیں جاتا، مجھے یقین ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر، تو مجھے قتل کروائے گا، میں تیرے ساتھ نہیں چلتا۔ ہیں کافر لیکن پیغمبر کی زبان پر یقین کتنا پختہ ہے، یقین ہونے کے باوجود نہیں مانتے تھے۔ نہ ماننے کی وجہ صرف انا اور ضد پرستی تھی کہ باپ دادے کا دین ہم چھوڑ دیں، اسی ضد میں تھے، اسی انا میں تھے، ورنہ ان کو یقین تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، ان کے سچے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو امیہ نہیں مانتا تھا، ابو جہل نے زبردستی منوایا، آخر کار لے آیا۔ بدر میں وہ مارا گیا، مارا جانا بھی اس کا ایک انوکھا تھا، وہ ابھی زندہ تھا، جنگ ختم ہو گئی، کافر بھاگ گئے، میدان خالی ہو گیا۔ امیہ کے پیچھے صحابہ دوڑے، گرفتار کرنے کے لیے قیدی بنائے۔ امیہ نے ایک اور دوست کو پکڑا، اس دوست کا نام ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ۔ پرانی ہماری دوستی ہے، تو بھی تاجر میں بھی تاجر، تجارت کٹھے کرتے تھے، مہربانی کر مجھے اپنا قیدی بنا لو، بڑی بڑی ددھیال اونٹنیاں آپ کو دوں گی، بڑے بڑے دودھ دینے والی اونٹنیاں آپ کو دوں گا، مجھے لے چلو، اپنا قیدی بنا لو، سونے کے سکے دوں گا، چاندی کے سکے فدیے میں دوں گا، زندہ بچ جاؤں، مارا نہ جاؤں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی نے اس کو قیدی بنانے کی کوشش کی، حضرت بلال کی نظر پڑ گئی، حضرت بلال نے فرمایا کہ اگر امیہ زندہ بچ نکلا تو میری شکست ہے، میری فتح اس بات میں ہے کہ امیہ کو مارنا چاہیے۔ تو انصار صحابہ نے ساتھ دیا، وہاں جا کر اس کو قتل کر دیا گیا تھا۔ تو یہ تو واقعہ تھا امیہ کا، لیکن میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی کے صحابہ جانے والے قافلوں پر ڈکیٹی یا لوٹ مار نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ پیسہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے جمع تھا، اسی کی تیاری کے لیے، بڑھانے کے لیے تجارت میں لگایا ہوا تھا۔ ایک بات، نمبر دو، انہوں نے مکے سے روکا ہوا تھا، گھروں سے بے گھر کیا ہوا تھا، اس لیے بھی ان سے اعلان جنگ تھا۔ نمبر تین، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ خود جا کر ان کے گھر میں اعلان کر رہے تھے کہ آپ ہمیں یہاں نہیں آنے دیتے تو ہم آپ کو مدینے نہیں آنے دیں گے۔ تو اس وجہ سے جاتے ہوئے بھی قافلے کو روکنے کی کوشش کی گئی، آتے ہوئے بھی قافلے کو روکنے کی کوشش کی گئی، لیکن ابو سفیان قافلے کا سربراہ جو تھا، اس نے اپنی حکمت عملی اور جاسوسی کے ذریعے راستے تبدیل کیے، راستے تبدیل کرتا رہا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گرفت سے بچ نکلا۔ لیکن اللہ نے وعدہ کر رکھا تھا کہ اے کملی والے پیغمبر، دو میں سے ایک چیز دوں گا، احدی الطائفتین، دو میں سے ایک چیز ضرور دوں گا، یا تو مال غنیمت دوں گا یا اس قافلے کا ٹوٹل مال آپ کو دوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ قافلہ کہاں جا رہا ہے؟ مجھے پتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا تھا، کیونکہ یہ بدر میں منڈی لگی ہوئی ہے، یہ قافلہ وہاں جائے گا، بدر کی منڈی میں سامان اتاریں گے، بیچیں گے، خریدیں گے، یہ منڈی کی طرف جا رہے ہیں، تو ہم پھر ان کے پیچھے کہاں تک تلاش کرتے رہیں گے؟ ہم سیدھا رخ کرتے ہیں بدر کا، وہاں جا کر بیٹھتے ہیں، جو ہی آئیں گے ان کو گرفتار کر لیں گے، ان کو گرفتار کر لیں گے۔ وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑاؤ کیا پہلے، بعد میں ابو سفیان وہاں پہنچا، اس کو جاسوسی سے معلوم ہو گیا کہ نبی پاک کا قافلہ پہنچ چکا ہے، پھر وہ بدر میں سامان نہیں اتارتا، آگے نکل گیا، ادھر سے ابو جہل کو پہلے پیغام پہنچ چکا تھا، وہ فوج کے ساتھ روانہ تھا، وہ آن پہنچا، اس کے نتیجے میں جنگ ہوئی، تفصیل ہے اس کی۔ 70 کافر مارے گئے، 70 پکڑے گئے۔ جب 70 پکڑے گئے تو ان 70 کے ساتھ کیا کیا جائے؟ میٹنگ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رائے دی، میری رائے ہے میرا رشتہ دار مجھے دو، میں اس کو قتل کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا رشتہ دار ان کو دیں، وہ گرفتار قتل کرتے ہیں۔ ہر آدمی اپنے قریبی رشتہ دار کو خود ہی قتل کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید پوچھا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رائے دی کہ نہیں، فدیہ لے لیا جائے، کیونکہ ہم مسلمان مالی طور پر بڑے کمزور ہیں، ہمارے پاس گھوڑے نہیں جنگ میں سفر کرنے کے لیے، ہمارے پاس لوہے کے لباس نہیں جنگ میں پہننے کے لیے، ہمارے پاس تلوار، نیزہ اور ڈھال نہیں جنگ میں استعمال کرنے کے لیے، ہم پیسے لے کر پیسے کے ساتھ اسلحہ خرید لیں گے، ہماری جنگ کی تیاری مکمل ہو جائے گی۔
اور گیدڑ گیدڑ ہی رہتا ہے، اگر آج نہیں مارے جائیں گے تو کل آئیں گے، کل مر جائیں گے، لیکن ہمیں کچھ نہ کچھ مل جائے گا، ہمیں فائدہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کی رائے کو ترجیح دی۔ بعد میں نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ پاک نے فرما دیا ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، نبی کا یہ حق نہیں بنتا تھا جب قیدی اس کے ہاتھ میں تھے ان کا فدیہ لے لے، بلکہ حق یہ بنتا تھا ان یسخن فی الارض کہ ان کی خون ریزی کر دیتا، یہ زیادہ بہتر تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دوران فدیے لیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا اس جنگ میں تھے، گرفتار ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ سے پہلے ہی اعلان کر دیا صحابہ کسی کے تلوار کے سامنے میرا چچا عباس آ جائے تو قتل نہ کرنا، کیونکہ مجھے پتا ہے عباس رضی اللہ عنہ مسلمان ہے، وہ کلمہ پڑھ چکا ہے، کلمہ چھپائے ہوئے ہے، اور وہ مکے میں رہ کر وہاں کی خبریں ہم تک پہنچاتا ہے، اور مکے میں رہ کر وہاں کے مسلمانوں کو پناہ دیتا ہے، اس لیے وہ وہاں رہ رہے اپنا اسلام چھپائے ہوئے ہے، وہ مسلمان ہے، اس کو قتل نہ کرنا۔ یہ ساری باتیں معلوم ہونے کے باوجود جب فدیے کی بات آئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے برابر فدیہ لیا جائے۔ برابر کا مطلب کہ جتنا کوئی مالیت رکھتا ہے اتنا اس سے فدیہ لیا جائے، غریب آدمی سے کم، امیر آدمی سے ایک معیار بنایا گیا، اس معیار کے مطابق فدیہ لیا جائے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا العم سنو الاب، چچا باپ کی قسم ہے، چچا باپ ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس رات نیند بھی نہیں آئی تھی کہ سخت بیڑیوں میں جکڑے ہوئے چچے کی آوازیں، جو کراہنے کی آوازیں آ رہی تھیں، ان آوازوں کی وجہ سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہیں آئی، جاگ رہے ہیں۔ ایک صحابی نے اٹھ کے جا کے اس کی وہ زنجیریں ڈھیلی کر دیں، رسی کھول دی۔ امام الانبیاء نے پوچھا کیا ہوا، آواز بند ہو گئی؟ بتایا گیا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو کچھ سہولت دی گئی ہے، تو آپ نے فرمایا یہ ایک کے لیے نہیں، سب کے لیے برابر ہونی چاہیے، میں پیغمبر انصاف کا درس لے کے آیا ہوں، تو سب کو انصاف دیا گیا۔ چچے عباس کے ذمے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لگایا کہ آپ 100 اوقیہ چاندی دیں گے، ایک اوقیہ 40 درہم، 40 درہم کا ہوتا ہے، تو 100 اوقیہ مانا 4000 درہم، 200 درہم کا وزن بنتا ہے 52.5 تولے چاندی، 200 درہم کا وزن 52.5 تولے چاندی بنتا ہے، تو 4000 درہم آج کل کی روٹین کے مطابق 16-17 لاکھ سے زیادہ رقم بنتی تھی، جو پیارے پیغمبر نے چچے کے ذمہ لگائی، اور فرمایا آپ اے عباس رضی اللہ عنہ، تیرے 2 بھتیجے بھی گرفتار ہیں، دونوں کی فدیہ بھی آپ ادا کریں، اور ایک آپ کا حلیف ہے، اپنے حلیف کا فدیہ بھی آپ ادا کریں گے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تو مسلمان ہوں، آپ بہتر جانتے ہیں، اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ دلوں کے راز اللہ جانتا ہے، اگر آپ مسلم ہیں آپ پھر بھی دے دیں، فائدہ کیا ہوگا کہ آج آپ دیں گے 4000 درہم، تو کل اللہ اس سے کئی گنا زیادہ آپ کو رقم دے گا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کچھ عرصے بعد حضرت عباس کو اللہ نے اس سے کئی گنا زیادہ مالیت عطا کر دی تھی۔ اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا داماد بھی گرفتار تھا، اس داماد کا نام ابو العاص ہے، حضرت زینب کا خامند۔ حضرت زینب کا خامند جب آپ کے سامنے لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا دینا چاہتے ہو فدیے میں؟ وہ ایک ہار لے کر آیا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی حضرت خدیجہ کی نشانی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہماری ماں خدیجہ نے اپنی بیٹی بڑی بیٹی زینب کو شادی کے موقع پر گفٹ کیا تھا، وہ ہار اس نے فدیے میں پیش کیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھڑی ہوئی بیوی کا وہ ہار دیکھا تو غم آپ کو طاری ہو گیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ رونے لگے اور فرمایا کہ داماد بیٹے کی حیثیت میں ہوتا ہے، تجھے حیا آنی چاہیے تھی، کلمہ نہیں پڑھتا تو نہ پڑھ، لیکن باپ کے خلاف تلوار اٹھا کر آنا، تجھے شرم آنی چاہیے، ایسا تو نے غلط کیا ہے۔ پھر آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میری فوت ہونے والی بیوی کی یہ نشانی ہے، میں اس کو واپس کر دوں۔ بیٹی نے بھیجا ہے کیونکہ اس کے پاس تو کچھ ہی نہیں تھا، مانا کہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے فدیہ لیا۔
کیوں لیا؟ تاکہ مسلمانوں کی طاقت بڑھے۔ آخر میں اللہ پاک نے فرما دیا ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، نبی کے پاس جب قیدی آئے تو نبی نے قیدیوں سے فدیہ لے کر چھوڑا کیوں؟ سخت الفاظ ہیں، سخت الفاظ ہیں۔ فرمایا تريدون عرض الدنیا، تم دنیا کا سامان لینا چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، اللہ آخرت کا ارادہ رکھتا ہے۔ اب یہاں رک کر ہمارے اوپر ایک اعتراض آتا ہے کہ اے اہل حدیثو، تم تو کہتے ہو وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، پیغمبر وحی کے بغیر نہیں بولتا۔ اگر پیغمبر وحی کے ساتھ بولتا ہے تو یہ فرمانا کہ ہم فدیہ لیتے ہیں یہ بھی تو وحی ہوگی۔ جب وحی تھی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹا کیوں گیا؟ اسی طرح اور بھی قرآن میں مقامات ہیں، کئی مقامات ہیں۔ جس طرح جنگ تبوک پر جاتے وقت 80 منافقوں نے کہا کہ ہمارے جھوٹے یہ عذر ہیں، قبول کر لیں۔ جھوٹے عذر قبول کرتے ہوئے پیغمبر نے ان کو اجازت دے دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت کی وجہ سے وہ 80 منافق مدینے میں رہے، جہاد پر نہیں گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بھی فرما دیا عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، پیغمبر تو نے اجازت کیوں دی تھی؟ پہلے فرمایا عفا اللہ، اللہ نے معاف کر دیا۔ پہلے فرمایا اللہ نے معاف کر دیا۔ دیکھیں اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ٹوٹ نہ جائے، پہلے عفا اللہ، معافی کا اعلان، بعد میں فرمایا لما اذنت لہم، تو نے کیوں اجازت دی ہے؟ اگر وحی سے بولے تھے تو پھر کیوں فرمایا لما اذنت لہم، تو نے اجازت کیوں دی؟ تو بات یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں میں قرآن میں پیغمبر کو اللہ نے اجازت دے رکھی تھی، اما منن و اما فداءن۔ قرآن میں یہ اعلان ہے کہ اگر کسی قیدی کو پیغمبر چاہے تو احسان کر کے آزاد کر دے، یا چاہے تو فداءن، فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دے، یعنی فدیہ لے کر آزاد کرنے کا اختیار اللہ نے پیغمبر کو دے رکھا تھا، اور اسی اختیار کی وجہ سے پیغمبر نے وحی کے ساتھ فیصلہ کیا۔ باقی رہا اللہ کا یہ فرمانا کہ ما کان لنبی، نبی کو یہ چھکتی نہیں تھی بات، یہ نبی کے لیے لائق نہیں تھا کہ نبی فدیہ لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ افضل یہ تھا خون ریزی کی جائے، جو آپ نے کیا یہ جائز تھا، اجازت تھی، اللہ کی وحی تھی، لیکن اس سے افضل بہتر یہ تھا کہ آپ فدیے کی بجائے ان کی خون ریزی کر دیتے۔ اسی طرح جن کو آپ نے جنگ تبوک کے موقع پر اجازت دی کہ آپ نہ جائیں، ان کے بارے میں بھی قرآن میں موجود ہے فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ، پیغمبر جو بھی آپ سے اجازت لینے آئے میں اللہ تجھے اختیار دیتا ہوں، جس کو اجازت دے یا نہ دے تجھے اس بات کا اختیار ہے۔ مانا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جن منافقوں کو اجازت دی وہ بھی اللہ کی وحی سے اجازت دی، تو اللہ کا یہ فرمانا لما اذنت لہم، کیوں اجازت دی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اجازت نہ دینا بہتر تھا، تاکہ اللہ پاک اس جنگ کے ذریعے کھرے اور کھوٹے جدا کر دیتا۔ اللہ کو تو علم ہے پکا کون ہے مومن، منافق کون ہے، لوگوں کے سامنے تو عیاں ہو جاتے۔ آپ نے جو کیا ہے اللہ کی وحی سے، وہ کام بھی اللہ کی وحی سے، یہ بھی اللہ کی وحی سے، وہ بھی جائز یہ بھی جائز، لیکن ان دونوں کے مقابلے میں دوسرا کام بہتر تھا۔ آپ نے کم درجے والا کام کیا، ترک اولا ہو گیا ہے، بہتر کام چھوٹ گیا ہے، اس وجہ سے اللہ پاک نے فرمایا ہے اس آیت میں ما کان للنبی، کسی نبی کے لیے لائق نہیں ان یکون لہ اسرا، کہ اس کے پاس قیدی ہوں پھر وہ قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دے، یہ نبی کے لیے لائق نہیں۔ تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کے سامان کا ارادہ رکھتے ہو، اس میں دنیا کا سامان لے کر پیغمبر نے کوئی اپنے کچن کو آباد نہیں کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیسے لے کر مال لے کر کوئی اپنے گھر کی آسودگی اور سہولت نہیں بنائی، بلکہ یہ جو کچھ بھی لیا ہے یہ جہاد پر، مسلمانوں پر، غریبوں پر، مستحقین پر خرچ ہوا۔ مانا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عرض الدنیا، دنیا کا مال لیا تھا، ہمارے عقل میں تو آتا ہے اپنی ذات کے لیے، نہیں اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ دین کے لیے، اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے لیا تھا۔ فرمایا واللہ یرید الآخرہ، اللہ ارادہ رکھتے آخرت کا، کہ آج ان کو آپ قتل کر دیتے، جو انہوں نے فدیہ دیا ہے اس سے کئی گنا بڑھا کر اللہ کسی اور موقع پر آپ کو دے دیتا، وہ افضل تھا، یہ بھی جائز تھا، ناجائز نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں ہے پیغمبر کل فرما دے ان اتبع الا ما یوحى الیہ،
میں کوئی عمل نہیں کرتا جب تک میرے پاس اللہ کی وحی نہ آئے. اللہ کی وحی کے بغیر پیغمبر کوئی کام نہیں کرتا. اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں صحیح قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.